جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ آزمائش آ جاتی ہے، بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں، اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں، پھر وہاں وضاحتیں دینا، نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، اور لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے، صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے، یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی، اب تھے تو وہ نیک لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے کہا کس کا ہے، کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں، جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں، پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا اکٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے حجرہ گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، جو کر سکتے تھے کیا۔
اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو، مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا نا، بدگمانی آ گئی۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جانا تو میں نے ہے، پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے، قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے۔ کہا اللہ جانا تو ہے پھر اس رسوائی کے ساتھ، تو میری مدد فرما، اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا۔ کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے، ساری عمر ہی آٹا گدا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ ایک بندہ بھی نہیں تھا، ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا، تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں، رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں، رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا، اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا۔ جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا؟ یاد رکھنا جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا؟ لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں، سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے، عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بغض کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں، اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ میں نے جناب جنید کا قصہ عرض کیا تو بخاری سے، یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے۔ یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں۔ او خدا کے بندوں کو خیال کرو، داتا صاحب تو کئی 100 سال بعد آئے ہیں، وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے؟ اگر نبی کریم نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو، ان پر تو نرا فضل ہے، تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے۔ تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، پچھلوں کی مان لیتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے، پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے، اور کس طرح کا فلسفہ ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی ہے، اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ اور لوگ ہیں کہ داد و تحسین دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے،
कई दफ़ा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे, वो बच्ची पहनती थी। तो कहती हूँ बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार, तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के, और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्ज़ाम किस पे लगता है? मुलाजिमीन पे। कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ थी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी, मेरी इज्जत इतनी खराब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया, और फिर वो इतना बीमार हुआ, और कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका। फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफिया मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना, तो तुमने कानून खरीदा और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहां कार्रवाई की, अब एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी। ये कमज़ोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ दी होगी ना, तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था। वो खातून अर्ज करती है सैयदा आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफ दी। मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं फिर क्या हुआ? कहने लगी, अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा, मुझे तकलीफ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही, मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की। मैंने कहा मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही लेके वापस आ गई, और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए, वो मेरी बेगुनाही जान गए। लेकिन आपको बताऊं, उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। टूटे दिलों में तो रब मिलता है। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप मुखलिस होते हैं, जब आप जद्दोजहद कर करके थक जाते हैं, और लोग जब पूरी तौर पर तानाज़नी कर बातें सुनने को जब मिलती है, मैं ध्यानदारी से कहता हूं, जब लोग पूरी तरह दिल तोड़ दें, फिर कोई सजदे का मजा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाजिरी का, फिर कोई तड़प पैदा होती है उस कैफियत में। वो जब लोग आपको पूरी तरह तकलीफ दे और सारे असबाब ज़ाहिरी ख़त्म हो जाए, वो जो लज्जत है ना अल्लाह की बारगाह में जुड़ने की, वो तारीफ वालों को कई दफ़ा नसीब। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हमारे दिल से लोगों का खौफ निकल जाए ना, बरादरी, कबीले, इलाके, सोसाइटी और मुआशरे में जो हमने अपनी झूठी अना बना रखी है, अगर उसका खौफ निकल जाए तो बहुत सारे लोग दीनदार हो जाए, बहुत सारे लोग परहेजगार हो जाए, बहुत सारे लोग अल्लाह रसूल की रज़ा वाले हो जाए। लेकिन वो जो सबसे पहले तो ये बताइए, अगर हम दीन के लिए कोई जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, घर में दोस्तों में दीन की कोई बात करने के लिए, तो किसके लिए करते हैं? तो फिर लोगों से तवक्को रखने का क्या मतलब हुआ? दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं रात कश्फुल माजूब देख रहा था, दाता साहब ने अजीब बात लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं, जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत नहीं ना फरमाया था, उस वक़्त तक सादक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, सिला रहमी करने वाला भी कहते थे ये तो गरीबों का बोझ उठाते हैं। जितनी देर तक रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत नहीं दी थी, उतनी देर तक कहते थे इन जैसा कोई नहीं, शराफत, नफासत, परहेजगारी हर चीज़ है। जिस दिन हुजूर ने फरमाया
کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں, تمہارے نظریات ٹھیک نہیں ہیں, تمہیں بدلنا چاہیے. داتا صاحب لکھتے ہیں جس دن کہا کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, وہ جو صادق تھے انہی کو معاذ اللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا. جن کو کل تک امین کہتے تھے انہی کو شاعر کہنا شروع کر دیا. جن کو کل تک آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے ان کے خلاف تلواریں اٹھا لی. آپ یقین کریں دین کا کوئی کام آپ نہ کریں, آج بھی آپ فقیر مان جائیں درویش, موٹی سی چادر اوپر اوڑے, تسبیح لے لے, کونے میں بیٹھ جائیں, حضرت صاحب کچھ نہیں کرتے جی, کوئی دین کا کام آپ نہ کریں, کونے میں بیٹھے جی, بڑا فرشتہ آدمی ہے, کسی کو کچھ نہیں کہتا. آپ صوفی مشہور ہے پوری دنیا میں, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کوئی تعلیمی کام کرنا ہے, آپ کو کوئی تبلیغی کام کرنا ہے, سوسائٹی میں آپ کو کوئی کردار ادا کرنا, آپ کو معاشرے میں کسی فکر کو پروان چڑھانا ہے, تو آپ کے لیے 100 باتیں, ہزار قسم کے تانے, لیکن نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. اقبال کہتے ہیں تو اپنے شیشے کو اتنا بچا بچا کے کیوں رکھتا ہے؟ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے. ابو الحسن اس کا نام تھا. امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما, یا اللہ اس چور پہ رحم فرما. دعا مانگتے, اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما. ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی, کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا. آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا, تو میں دیندار آدمی تھا, ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا. سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے, جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے, میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں, آپ نے حق بیان کیا. کہنے لگا حضور میں چور ہوں, میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو, سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے. ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے. چوری کے لیے مار کھاتا ہوں, کبھی گھبرایا نہیں. ذرا کھڑے رہنا, آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے. اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا. فرمایا ذرا کھڑے رہنا, اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے آئے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا. ایک شخص نے نا ایک بندے سے قرض مانگا, اس نے کہا مجھے قرضہ دو. وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 1000 دینار. دینار سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کا ہوتا تھا. 1000 دینار چاہیے. اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا. کبھی الجھ جائے نا کوئی بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی, 1000 دینار چاہیے. میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا, دینار سونے کا. اب 1000 دینار لینا ہے. تو جس بندے سے اس نے کہا, اگرچہ وہ نیک بندہ تھا, اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو. تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے. کہا کون؟ کا میرا رب, وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے. اس نے کہا کوئی کفیل, اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے, یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے. اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے. میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے, اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے. بندہ نیک تھا, اس نے کہا رب کے نام پہ, رب کی کفالت پہ, اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو.
اس نے 1000 دینار دے دیا، وقت واپسی کا طے ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لے کے۔ اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے۔ بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا۔ اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے۔ اچانک دل میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا۔ صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں شام کو روٹیاں پکانے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی۔ وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔
ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا یار تو تب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہے، ابا جی کو مانگ دیا شرم آتی۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے۔ اب میں ابا جی سے مانگوں، مجھے تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے۔ وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے، جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ وہ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جد و جہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ نوجوانوں آرام پسندی تھوڑی کم کرو، ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے، سنگیوں کام کرنا۔ اور دوسری بات بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کار، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے،
اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ کمزور نہ پڑھو، نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا اب سارے گھر کے بستر۔ او نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے، ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے، بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پونچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں، آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے۔ اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں، بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے، اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اس محدود سوچ سے باہر آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا۔ محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں۔ جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی، جب بھی، یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیش۔ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ۔ آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے، کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے۔ تو عالمی سوچ، قومی سوچ پیدا کرے، محدود سوچیں،
وہ بڑا دیکھیں نا، یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی، کہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ایک روایت اگر اس پر، اور یہ آتی بھی سب کو ہے، اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا، تشریف رکھیں سارے، اللہ آپ کو، وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے۔ مہربانی کریں، بس میری بات مکمل ہوگی، پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا، سمیٹ رہا ہوں۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا، اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا، وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، پلنے والا، بسنے والا، جس کی جوانی، لڑک پن، بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کے کان میں کچھ کہا، حضور رو پڑے، اور پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ۔ مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی، حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا؟ وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے، محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ او بھائی، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات میں، دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے، رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو، جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی اگ بجھانی جا کے، تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے ہیں، انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں، کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے ہو رستہ دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا، کوئی جلدی ہے؟ بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چھڑی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ؟ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے۔ تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا، لوگوں نے گزرنا ہے، رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے، دو آدمی، ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، دونوں جا رہے تھے، آپس میں دونوں نے بات چیت شروع، قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے، ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے، اتر آئے، دو جملے محبوب نے، خیر الکلام ما قل ودل، 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی۔ فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، سواریاں بنایا کرو، انہیں کرسیاں، جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو، یہ سواری کے لیے ہیں،
इनके ऊपर बोझ उस वक्त बनो जब तुमने सफर करना है। तुम बोझ बन गए तो जो महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात रखें कि किसी आदमी ने जानवर को खड़ा करके सिर्फ सवारी कर ली, महबूब तो उसे मना फरमाए। और यहाँ हम जीते जागते लोगों का रास्ता रोकें, एम्बुलेंस को रास्ता न दें, उन गाड़ियों को जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच रही हैं वो कहें कि साहब रास्ता देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई रहम और करम जिन जज्बात में होता है, जिन सीनों में होता है, उन सीनों को मेरा रब महबूब रखता है, उनको पसंद करता है। मैंने एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो एलर्जी के डॉक्टर हैं, एक बुजुर्ग थे हमारे रिश्ते के, तो बीमार हो गए। मुझे कहने लगे यार मुझे किसी डॉक्टर को दिखा, मेरे पूरे वजूद पे एलर्जी है। तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने उनके पैर पे बहुत ज्यादा जख्म था, तो उठा के ना तो उन्होंने ना अपनी गोद में रख लिया। डॉक्टर साहब ने, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और रुई लेके जब उन्होंने साफ किया ना उसका पैर, बाबा जी आपको कुछ भी नहीं, आप तो ऐसे ही टेंशन ले गए, कुछ भी नहीं, ये कोई मसला है। फिर उन्होंने अपने हाथ से जब दवाई लगाई और बाबा जी को थपकी दी तो बाहर निकल के कहने लगे पुत्र मैं तो ये गल्ला नाल ही सही हो गया, मैं तो ठीक हो गया इसकी बातों ने मुझे। तो डॉक्टर अगर मुंह ही सीधा ना करे, वो कहे हो आपको पहले भी कहा था कि वक्त पे आना। जो इदारे प्यार बांटने वाले हैं वो अगर थोड़ी सी शफकत कर दें, अगर थोड़ा सा उनका रवैया सही हो जाए, गरीब पर थोड़ा सा वो दस्ते शफकत फेर दें, थोड़ी सी मोहब्बत कर दें, ओ भाई तो थोड़ा थोड़ा ना शफकत का अंदाज इख्तियार करना शुरू कर। अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, तो बंदों से प्यार करेगा तो अल्लाह तुझसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुझसे प्यार रहमत के जज्बात पैदा करे, नरमी पैदा करें, तबीयतों में शगुफ्तगी लाएं। फूल नरम होता है, सख्ती से तो मुरझा जाता है, तो इसका मतलब है कि फूलों वाली तबीयत, फूल खिले ही तब रहते हैं जब नरम रहते हैं, सख्तियां करोगे तो फूल भी मुरझा जाएंगे। दुआ है मालिक के हुजूर अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।